بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورۃ الفیل ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کو کنکر کی پتھریاں مارتے تھے، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ ہے ابرہ یمن کے حکمران کے بارے میں۔ ابرہ یمن کا حکمران تھا۔ وہ بیت اللہ کے اثر و رسوخ اور عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں یمن کے دارالخلافہ صنعا کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ کو حاصل ہیں، وہ صنعا کو حاصل ہونا چاہیے۔ ابرہ کا یہ خیال تھا۔ اسی غرض سے اس نے صنعا میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروایا، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس ناکامی کے بعد ابرہ نے نعوذ باللہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں اکثر عرب قبائل نے مزاحمت کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہ کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور شکست کھا گئے۔ ابرہ منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام محصر تک پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں اور ان دنوں قریش کے سردار تھے، کہ 200 اونٹ بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ کعبہ کے رکھوالے تھے ان دنوں۔ ابرہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، اور میں اس سلسلہ میں بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس پیغام پر ابرہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب خود اس کے پاس چلے آئے۔ اس بات سے ابرہ بہت متاثر ہوا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر اس نے عبد المطلب سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ اس جواب پر ابرہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کا مطالبہ کیا ہے۔ کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، میں صرف اس کا رکھوالا ہوں۔ جو کعبہ کا مالک ہے، جس کا گھر ہے کعبہ، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس جواب پر ابرہ اور بھی حیران ہوا اور اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابرہ نے جیسے ہی کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کی، اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ اس طرف بھیج دیے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں کنکر اور 1-2 کنکر دونوں پنجوں میں تھے۔ ان پرندوں نے ابرہ کے فوجی لشکر پر کنکروں کی بارش کر دی۔ یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے۔ جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا۔ چنانچہ ہاتھی ان کنکروں کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور الٹی طرف دوڑنے لگے۔ ابرہ کا فوجی لشکر ان پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے کنکروں کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ دین پر فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔